اور اللہ تبارک و تعالی ہے کہ اے نبی آپ کا دل کمزور، ہم تم کو سفر کرائیں گے، وہ سفر معراج ہوگا۔ ہم اور آپ سفر کراتے ہیں دل بہلانے کے لیے، نبی کا دل بہلانے کے لیے خدا لامکان پر لے کر گیا۔ لامکان جانتے ہیں آپ؟ نو پلیس۔ وکیل صاحب جلدی جلدی گاڑی اٹھا اسٹارٹ کرے، حسن بھائی پوچھ کر بولے وکیل صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہے نو پلیس، لامکان پہ جائیں گے کون بھی ساتھ؟ کہیں گے کہ جگہ تو ہونی چاہیے، لیکن خدا کو جگہ میں ہے کہوں تو جگہ بڑی ہو جائے گی، خدا چھوٹا ہو جائے گا۔ تو خدا لے کر گئے تو سمجھو کہ لامکان پر لے کر گیا۔ خدا کو عرش کی ضرورت نہیں، عرش کو تو میرے نبی کے جوتیوں کی ضرورت ہے۔ نبی وہاں کہاں جاتے؟ کہتے ہیں معراج پر عرش تک گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حج کی آیت آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ میں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، حج کے لیے نکل کر آؤ رے۔ کیا بولتا اللہ؟ آؤ رے، پورے کیا کرو؟ یہ اللہ کی بات میں سنا رہا ہوں، ترجمہ۔ آؤ، آ جاؤ رے، کیسے بلاتا ہے؟ سب نکل کر آؤ، یہ ہمارے لیے ہے۔ لیکن مصطفیٰ کی بات آئی تو اے مصطفیٰ تمہارا ہاتھ پکڑ کر ہم تمہیں طواف کرائیں گے، تاکہ کعبۃ اللہ کی عظمت بڑھ جائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو اب اے نبی، ارے میرے نبی تو حج کعبۃ اللہ تو بت خانہ تھا، 360 بتیں رکھے ہوئے تھے، میرے نبی نے جوتیوں سے ہٹا دیا، ٹھوکر مار کر اڑا دیا۔ میرے نبی کو کعبۃ اللہ جانے کی ضرورت نہیں، ام ہانی کے گھر سو رہے تھے۔ کہتا ہے خدا اے نبی آج ہم ایسا پروگرام بنائے ہیں، آپ آؤ کعبۃ اللہ کی بھی سیر کر لو، تاکہ دیکھنے والے تمہارے عاشق رسول، تمہارے اوپر عشق رکھنے والے، ارے میرے نبی نے پھرا ہے اس لیے میں بھی پھر جاؤں، میرے نبی نے گھوما ہے اس لیے میں بھی گھوم جاؤں، میرے نبی نے طواف کیا ہے میں بھی طواف کروں۔ کعبۃ اللہ کی سرزمین ایسی زمین ہے، ارے تمہارے ساتھ جاتے ہیں تو یا تمہاری اہلیہ جائے گی یا تمہارے بچے جائیں گے، لیکن میرے نبی کے ساتھ خدا جا کر حج کراتا ہے، خدا جا کر طواف کراتا ہے۔ طواف کرنے کے بعد سفر شروع ہو گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام کہتے ہیں کعبۃ اللہ کو، مسجد اقصی بیت المقدس، تمام انبیوں کا جمع کر دیا، تمام انبیاء وہاں پر جمع ہو گئے، سب کے سب جسم کے ساتھ جمع ہوئے نا۔ انہیں بولتا روح کی معراج ہوئی رہیں گی، روح کی معراج ہوتی تو وہاں جسم والے کیوں جمتے؟ یہ تو جسم کی معراج ہے میاں، میری روح کی، نبی کے روح کی معراج خدا سے بڑھ کر کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ ہم کیا بیان کریں گے کہ نبی کی روح کی کیا معراج ہے، جسم کی معراج سمجھ نہیں سکتا۔ تو اب نبی اقصی کی مسجد گئے، مسجد اقصی میں گئے، مسجد اقصی میں نماز ہوئی نا، تمام انبیاء کو نماز ہوئی نا مولانا، لیکن نماز تو معراج میں ملی تو پڑھائے کیا؟ اللہ نے کہا اے نبی آپ کھڑے ہو جاؤ، سب پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، آپ ادا کرو، یہ ادا کا نام ہے نماز، آپ جھک جاؤ یہ ادا کا نام ہے نماز، آپ بیٹھ جاؤ یہ ادا کا نام ہے نماز۔ نماز میرے نبی نے اقصی میں ادا کی، نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر دیا۔ اے نبی اقصی میں جو ادائیں کی یہ مجھے بہت پسند ہے، آپ کا جھک جانا نماز ہے، آپ کا بیٹھ جانا نماز ہے،
آپ کا کھڑ جانا نماز ہے۔ ارے نماز کی بات تو ہمیں بتاتا ہے، نماز تو نہیں دینے کے وقت پر میرے نبی نماز پڑھ کے بتائے ہیں۔ ہم ان کے آل ہیں، نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم ان کے غلام ہیں، نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم ان کے عاشق ہیں، نماز ملنے سے پہلے نماز پڑھ کے بتایا میرے نبی نے۔ کس کو بتایا؟ دنیا والوں کو نہیں رے بیوقوف، نبی کو پڑھ کے بتایا۔ اے آدم ایسی نماز پڑھ لے، اے نوح ایسے سجدے کر بر گیا ہے خداوندی میں، اے ابراہیم سجدے تو بہت کرتا ہے، دیکھ میں کیسے سجدے کرتا ہوں، اے موسیٰ بہت تو نے کلیمی کے اوپر تجھے دعویٰ تھا، سجدے کرتا تھا، دیکھ ایسا سجدہ کرنا۔ ارے انبیاء کو 1,80,000 انبیاء کو میرے نبی نے نماز سکھائی۔ نماز نہیں ملی، آسمان پر نماز ملی، تحفۃ المعراج ہے نماز، لیکن میرے نبی مسجد اقصی میں نماز پڑھ کے بتاتے ہیں۔ سب مصلی، سب اقتدا، میرے نبی امام، اسی لیے امام الانبیاء کہتے ہیں، میرے نبی امام الانبیاء ہیں۔ ارے تبلیغ جماعت میں جانے والے، نماز کے نام پر لوگوں کو بے ایمان کرنے والے، جان لیں اس بات کو کہ نماز کیسی میرے نبی نے پڑھائی۔ کہی کہ اے ابراہیم تمہیں نماز پر اللہ کے سجدے پر تم نے سجدہ کیا نا، شکر کا سجدہ کیا نا، موسیٰ تم نے شکر کا سجدہ کیا نا، نوح تم نے شکر کا سجدہ کیا نا، یہ سجدے ایک طرف، میرے مصطفیٰ کا سجدہ ایک طرف، میرے مصطفیٰ کا سجدہ ایک طرف۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ہم نے اس کے اطراف برکتیں رکھی ہیں، لنوریتی، ہم نے ایسے نشانیاں رکھے ہیں کہ اس نشانیوں میں نورانیت ہے۔ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ایک بات میں کہوں گا، یہی میرا ایمان ہے، یہی میرا ایمان ہے، اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے۔ نبی نے خدا کو نہیں دیکھا، نبی نے خدا کو نہیں دیکھا، یہ آیت بتاتی ہے نبی نے خدا کو نہیں دیکھا۔ لنریہ، آپ کہیں گے حضرت خدا نے کو نہیں دیکھا تو دیکھا کیا؟ میں کہوں گا خدا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اے بصیرت کے رکھنے والے، بصیرت سے کام لے، محمد کو دکھایا تو محمد خود کی آنکھوں سے نہیں، میری آنکھوں سے مجھے دیکھا، میری آنکھیں سے مجھے دیکھا۔ ارے محمد مصطفیٰ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ خدا دیکھ سکتا ہے، خدا کو مصطفیٰ دیکھ سکتے ہیں، نہ تو دیکھ سکتا ہے نہ تو جان سکتا ہے، خود کی آنکھوں سے نہیں دیکھے۔ آپ کو حدیث معلوم ہے، ایک حدیث ہے کہ ہمارے فاروقی شاہ نے کہا کہ نفائل بندہ پڑھ کے، نفل نماز پڑھنے کی وجہ سے خدا کتنے قریب ہو جاتا، خدا کے قریب ہو جاتا، خدا اس کا ہاتھ بن جاتا جس سے وہ پکڑتا ہے، خدا اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ، خدا اس کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ، خدا اس کے پیر ہو جاتا ہے جس سے وہ۔ میاں نفل کی یہ بات ہے تو فرض سے بڑھ کر فرض کی کیا بات ہوگی؟ نفل ایک بندہ پڑھے، نفل نماز پڑھے تو خدا اس کا ہو جاتا ہے، تو میرے حبیب تو انبیاء کو نماز سکھانے والے ہیں۔ کہتا ہے نبی بھی تبلیغ کرے نا، ہمیں کہتے ہیں نبی کرے، انبیاء کو تبلیغ کرے، رے بیوقوف تو کیا کس کو